ذی احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں ابتدائی باتیں جو سورہ یوسف میں بیان ہوئی وہ زیر بحث آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے یوسف علیہ السلام کو علم عطا کیا خوابوں کی تعبیر کا، اور ظاہری اور باطنی حسن بھی عطا کیا، اور ایک آزمائش میں ڈالے گئے، اور وہ آزمائش تھی بھائیوں کا حسد۔ اور یہ حسد اس ایکسٹریم پہ تھا، اس لیول پہ تھا کہ انہوں نے گویا کہ اپنے بھائی اور یوسف جیسے بھائی ان کو قتل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کرم ہے اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ محفوظ رہے، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ پیچھے آ چکی ہیں، اور اب کنویں سے وہ نکلے ہیں اور قافلے والے ان کو لے کے جا رہے ہیں، اور مصر میں جب پہنچتے ہیں تو عزیز مصر، جس کا نام ہمیں بائبل کے اندر پوتیفار ملتا ہے، وہ انہیں خرید لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ یہ بچہ نسلاً غلام ہے۔ ظاہر بات ہے جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی حد تک قیافہ شناس بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں، ان کی عادات، ان کے خصائل، عادات، ہیبٹس، رویے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے معمولی نہیں ہیں۔ جیسے اردو کی ایک ضرب المثل ہے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یعنی وہ بچہ جو ہے جو ہونہار ہوتا ہے، لائق ہوتا ہے، تو اس کا اندازہ بڑا جلدی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید اب یہ بیان کرتا ہے، یعنی انہوں نے تو بہت تھوڑے دراہم میں بیچ دیا، اور وہ گویا کہ بے رغبت تھے، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ کون ہے اور اس کے خصائل کیا ہیں۔ تو قافلے والے جو ہیں وہ کوئی بصیرت افروز نظریں نہیں رکھتے تھے۔ انہیں بچہ ہاتھ مل گیا، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس بچے کی قیمت کیا ہے، لیکن جو خریدار تھا وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے اس حصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ وَعَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ مصر کے اندر وہ شخص جس نے ان کو خریدا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ عزیز مصر تھا، شاہی جو باڈی گارڈز تھے یا جو داخلہ کی وزارت تھی، تو اس کا ایک بڑا افسر تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھنا، اس کو مت سمجھنا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ ہے یا غلام ہے، تو یہ بہت ہی قابل عزت بچہ ہے، اور اس کو آپ نے عام بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا، یا عام غلاموں کی طرح جیسے دیگر بچے ہیں یہاں پہ یا غلام ہیں، تو ان کی طرح آپ نے اس کے ساتھ سلوک نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اب یہ اس کے الفاظ ہیں اور قرآن مجید نے نقل کیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک پہچان پیدا کر دیتے ہیں، ایک بصیرت،
اور وہ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، وہ آنے والے حالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور لوگوں کی ظاہری شکل اور شباہت، جس کو ہم فیس ریڈنگ کہتے ہیں، اس سے بھی پہچان لیتے ہیں کہ کون کیا ہے اور کن عادات اور خصائل کا مالک ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو مصر کی زمین میں اقتدار عطا کیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم یہاں پہ اسے باتوں کی گہرائی تک کیسے پہنچتے ہیں اس کا علم بھی سکھائیں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ یوسف علیہ السلام جن حالات سے یہاں پہ آئے ہیں تو وہ کوئی اس ٹائم میں کوئی جدید سویلائزیشن نہیں ہے، یعنی کنعان کا جو علاقہ ہے جہاں پہ حضرت یعقوب تھے علیہ السلام، تو وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، اس وقت کا ایک قبائلی معاشرہ تھا، اور قبائلی معاشرے کی اپنی نارمز ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہاں پہ کچھ صلاحیتیں تو بہت ابھر کے سامنے آتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن سے وہ نابلد رہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جو قبائل کی زندگی ہے وہاں پہ کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت جو مصر تھا، ایجپٹ تھا، تو یہ اس ٹائم کا سب سے جدید تمدن تھا، یعنی ایک ایسی شہری زندگی تھی، ریاست کا ایک ایسا ڈھانچہ تھا، اور آرکیٹیکچر، اور وہاں پہ دیکھیں پیرامڈز انہوں نے بنائے اور آج تک وہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ تہذیب، تمدن، کلچر، سیولائزیشن جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف کو کیسا ٹھکانہ فراہم کیا۔ اب وہ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ان کی تربیت ہو رہی ہے اور وہ براٹ اپ ان کا ہو رہا ہے، اور ایک قبائلی زندگی کی خصوصیات بھی ان کے اندر ہیں، اور جو شہری زندگی ہے اس کی جو خصوصیات ہیں تو وہ بھی اب ان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کس طرح نوازنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے پھر ان کو یہاں پہ باتوں کی تعبیر، گہرائی، غور و فکر، اس کا علم سکھایا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر کے رہتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب یوسف جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے دو خصوصیات ان کے اندر اور پیدا کی۔ ایک تو ان کو علم عطا کیا، گویا کہ وہ بصیرت، وہ علم جو اللہ کی طرف سے بندے کو ملتا ہے اور پیغمبر کو وحی کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، اور حکم کا ایک مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ریاست کے امور ہیں ان کو کیسے چلانا ہے، تو دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جو بھی اچھائی کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ان کو ہم اسی طرح جزا عطا کرتے ہیں۔ اب ایک آزمائش سے نکلے، لیکن اب ایک دوسری آزمائش جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، وہ عورت جس نے ان کو گویا کہ اب ان کی سرپرست ہے، جس کا نام ہمیں زلیخا ملتا ہے، تو اس نے ان کو پھسلانا شروع کر دیا اپنے نفس کی طرف۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے اس نے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور کہا کہ میری طرف آئیں۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ سے حفاظت کی دعا کرتا ہوں۔ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، بے شک یہ جو میرا سرپرست ہے، یعنی آپ کا شوہر ہے، اس نے مجھے کتنی عزت عطا کی ہے اور قدر و منزلت کے ساتھ رکھا ہے، اور آپ مجھے کس طرف دعوت گناہ دے رہی ہیں۔ انہو لا یفلح الظالمون، اور جو بھی لوگ یہ کام کریں گے تو وہ سب ظالم ہیں، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب ایک آزمائش وہ تھی
کہ جس میں وہ ڈالے گئے اور بھائیوں کا حسد تھا اور نفرت تھی اور کنویں تک پہنچنا تھا، پھر غلام بننا تھا، پھر بکنا تھا. یہ آزمائش کا ایک حصہ تھا. اور اب ایک دوسری ایکسٹریم ہے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ اب یہ محبت ہے اور محبت بھی شدید ہے، اور نفس کو لبھانے کے لیے اس نے کیا طریقہ اختیار کیا. تو اب یہ ایک دوسری آزمائش ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، عورت نے تو پختہ ارادہ کر لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف بھی ہو سکتا ہے پاسبل، لیکن انہوں نے دلیل دیکھ لی. برہان کا مطلب بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیل دکھا. دلیل کا مطلب بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھا ہے، اور خیر اور شر کے اندر امتیاز کرنے کے لیے ایک نور رکھا ہے، ایک روشنی رکھی ہے. اس روشنی کو برہان کہتے ہیں. اور جو شخص اس روشنی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اس کے لیے چیزوں کی حقیقت واضح ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کا اپنی ذات پہ کنٹرول بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جو اس روشنی کو ختم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، تو اس کے اندر پھر شر پروان چڑھتا رہتا ہے. تو وہ برہان جو انبیاء کے اندر ہوتی ہے وہ اپنے کمال پہ ہوتی ہے. وہ نور الہی، وہ نور یزدانی، وہ اس کمال پہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے گویا کہ سب کچھ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ جو نفرت کی آزمائش ہے اس سے بڑی آزمائش یہ دعوت گناہ تھی، اور یہ جو محبت کی آزمائش تھی یہ اس سے بڑی تھی. اور جب انہوں نے وہ برہان دیکھی اور وہ نور الہی چمکا تو فوراً وہ تاریکی جو ہے یا نفس پر ایک غلبہ آنے کا ایک وقتی جو لمحہ ہے سب کچھ ختم ہو گیا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم برائی اور فحشی کو دور کرتے ہیں. یہ وہ موقع ہے جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا بڑی اہم ہے. آگے چل کے جب یہی اسی صورت میں یوسف علیہ السلام اس کو کیا کہتے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں خود کوئی بہت بڑی چیز ہوں. نفس جو انسان کا ہے وہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ کر لے، اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے. نفس امارہ تو ہر ایک کے اندر ہے، وہ برائی کی دعوت دیتا ہے، لیکن جب اللہ کی رحمت بندے کو تھام لیتی ہے تو وہ اس برائی سے بچ جاتا ہے. اس موقع پہ وہ دعا یاد رکھیں جو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے فرمایا، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میری ذات کے حوالے نہ کرنا. یعنی میرا جو نفس ہے اور میرے اندر کی جو خواہش ہے وہ کسی لمحے بھی غالب آ سکتی ہے، اور کسی لمحے بھی انسان اپنی حد سے تجاوز کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، لمٹ کراس کر سکتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں یہ امت کے لیے دعا ہے بنیادی طور پہ حضور کے ذریعے سے کہ یہ پلک جھپکنا نا ایک لمحہ، اس کے برابر بھی مجھے اپنی ذات کے حوالے نہ کرنا. یعنی ہر لمحہ مجھ پر اپنا فضل طاری رکھنا، یعنی ہر لمحہ جو ہے میں تیرے فضل اور تیری رحمت کے حصار میں رہوں اور تیرے کرم کی چادر میرے سر پر تنی رہے. تو وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف بڑھے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، اس نے پیچھے سے قمیض پھاڑ دی. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے کے پاس دیکھا تو وہ کوتی فار جو ہے عزیز مصر ہے وہ وہاں پہ جیسی دروازہ کھلا تو وہ سامنے تھا. اب زلیخا کہتی قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، اس شخص کی کیا سزا ہے کہ جو تیرے گھر والی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے. اور ساتھ ہی کہتی ہے الا یسجن او عذاب الیم، یا تو اسے جیل ڈالا جائے یا کوئی سخت سزا دی جائے. یعنی جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو وہ سامنے کوتی فار ہے عزیز مصر ہے، اور زلیخا کہتی ہے کہ اس شخص کی کیا سزا ہے
کہ جو یہ کر رہا ہے اور آپ کی زوجہ کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے؟ قال هي راودتني عن نفسی، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اسی نے مجھے اپنے نفس کی طرف پھسلایا ہے۔ وشاہد شاہد من اہلها، اب جو زلیخا ہے اس کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی۔ بعض کہتے ہیں وہ بڑا آدمی، بعض مفسرین نے لکھا ہے بچہ بلہ والا، لیکن قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ وہ زلیخا کے گھر والوں میں سے وہاں پہ کوئی موجود تھا، اس نے یہ بات، اس نے کہا دیکھیں قمیض آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے؟ تو اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر زلیخا کا قصور ہے، اور قمیض تو پیچھے سے ہی پھٹی ہوئی تھی۔ اب وہ دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام چونکہ آگے بڑھ رہے تھے دروازے کی طرف، پیچھے سے وہ آ رہی تھی اور اس نے ان کو پکڑا اور پیچھے سے قمیض پھٹ گئی۔ اب پوتیفار کو اندازہ ہو گیا کہ اصل صورتحال کیا ہے، اور فلما رأى قمیصه قد من دبر، دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی۔ قال انه من کیدکم، تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چال بازیاں ہیں، ان کیدکن عظیم، اور تمہاری چال بازیاں بہت بڑی ہوتی ہیں اور ان سے بچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اب وہ ایک بات کہتا ہے یوسف اعرض عن ھذا، یوسف آپ اس سے اعراض کریے، یعنی درگزر کریے، چھوڑ دیں اس واقعہ کو۔ واستغفری لذنبک، اور بیوی سے کہتا ہے تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، تو ہی اصل خطا کار تھی۔ اب گویا کہ اس نے ایک فیصلہ کر دیا، یہ واقعتاً ایک بڑا سمجھدار، وائز اور انٹیلیجنٹ آدمی تھا، لیکن زلیخا باز نہیں ہے۔ اس نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ کیسے مجھ سے بچ کے جاتے ہیں۔ وقال نسوة فی المدینہ امرأة العزیز تراود فتحها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ اب شہر کی عورتوں میں جو ایرسٹوکریسی ہے وہاں بھی یہ بات پھیل گئی، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے تو اس نے اپنے غلام کو ہی پھسلا لیا ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، اور ہم تو اسے محبت کی کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے ان کی یہ ساری یارانہ باتیں سن لی زلیخا نے، ارسلت الیہن، اس نے کہا کہ سب آ جاؤ، سب کو دعوت دی۔ وآتت لہن متکئا، اس نے تکیے لگا دیے، بٹھا دیے، یہ جو ایک سیٹنگ ارینجمنٹ بڑا اچھا کر دیا۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، ہر ایک کو چھری بھی پکڑا دی، پھل بھی رکھ دیے، چھریاں بھی رکھ دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور یہ کہا کہ آپ آئیں، یعنی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ادھر سے گزریں۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے دیکھا تو بڑائی بیان کرنے لگے۔ قطعن ایدیہم، ہاتھ کاٹ لیے۔ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، کہتی ہیں ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہیں یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی بہت عطا کیا تھا، اور باطنی اخلاق کا حسن وہ بھی اپنے کمال پہ تھا، اور جب ظاہر اور باطن دونوں کا حسن اپنے کمال پہ ہو تو وہ ایک پیکر رانا ہوتا ہے، وہ تقدس کا وہ پیکر ہوتا ہے، وہ جہاں بھی نظر آئے گا تو دل تو لبھائے گا، آنکھیں حسن کے سامنے کھیرا ہو جائیں گی، اور یہی ان خواتین کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک تفسیر، اب یہاں پہ دو تفسیریں، ایک تفسیر یہ ہے کہ واقعتاً حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ خیرہ کن تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس خیرہ کن حسن کو دیکھتے ہی جو وہ پھل کاٹ رہی تھی تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، یہ معروف تفسیر ہے۔ دوسرا نقطہ نظر مفسرین کا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چال چلی، انہوں نے وہاں پہ خودکشی کی دھمکی دی۔ اب وہ ساری جو خواتین ہیں وہ زلیخا کے ساتھ مل گئی اور انہوں نے کہا کہ جو زلیخا تمہیں کہہ رہی ہے وہ کرو، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم خودکشی کر لیں اور ہم سب اجتماعی خودکشی کریں گے۔ اچھا، یہ بھی ایک چال ہوتی ہے اور یہ بھی ایک معروف چال ہے، اور ابتدائی طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے یہ انگلیاں کاٹ رہی ہیں چھری کے ساتھ، اور اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو یہی چھری گلے پہ بھی چل سکتی۔ اب یہ دونوں نقطہ نظر اس تفسیر میں موجود ہیں۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے باتیں سنا رہی تھی،
وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اسے اپنے نفس کی طرف بلایا تھا لیکن یہ محفوظ رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے ایسا نہ کیا. اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یوسف نے ایسا نہ کیا، ما آمرہ، جو میں کہہ رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا تو یہ جیل جائیں گے یا یہاں پہ میں ان کو ذلیل کر کے رہوں گی. یعنی دو ہی صورتیں ہیں، یا جیل یا پھر یہ ذلیل ہوں گے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اس پر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے جیل پسند ہے بنسبت اس کے کہ جس کی طرف مجھے یہ ساری خواتین بلا رہے ہیں. اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دھمکی ایک بہت بڑی دھمکی تھی، اور یہ اجتماعی دھمکی تھی کہ اگر آپ نے وہ کچھ نہ کیا جو زلیخا کہہ رہی ہے تو ہم سب اجتماعی خودکشی کر کے اور یہ سارا ملبہ آپ کے اوپر آئے گا. تو یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے، اور جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہے ہیں اللہ تصرف انی قیدہن اصب الیہن واکون من الجاہلین، اللہ اگر تو مجھ سے ان کی چالوں کو دور نہیں کرے گا تو میں انسان ہوں، کسی لمحے میں بھٹک سکتا ہوں، مائل ہو سکتا ہوں، اور کسی لمحے میں ادب برداشت کا حامل ہو سکتا ہوں. تو یہ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہر لمحے دعا کرے. یعنی وہ جو حسد کی آزمائش تھی اس سے تو نکل ہے، اس سے انسان نکل آتا ہے کیونکہ سامنے نفرت ہوتی ہے، اور یہ جو محبت کی آزمائش ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں اللہ سے دعا کرنا یہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے. فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کی چالیں ان سے دور کر دی. انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو گویا کہ انسان پر کسی بھی طرح سے آزمائش آئے، اگر وہ اخلاص سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں. ورنہ تو وہ جیسے غالب نے کہا تھا دعا کیسے قبول ہو ترک عشق کی، جی چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. ورنہ مان تو رہا ہے کہ عشق ختم ہو جائے لیکن دل تو کر رہا ہے کہ نہیں خیر ہے. تو نہیں، اخلاص کے ساتھ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے عہدہ برآ کرے اور نکلنے کی توفیق عطا کرے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ والتاہین، اس کے بعد وہ پوتیفار کو جو عزیز مصر ہے اس کو بھی یہی سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے. یعنی اس نے جب سارے حالات دیکھ لیے اور اس نے زلیخا کا بھی دیکھ لیا اور ان خواتین نے جیسے دام فریب وہ سب کچھ کیا، تو اب وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ یوسف علیہ السلام کو یہاں سے نکال دینا ہی بہتر ہے اور کچھ وقت کے لیے جیل میں چلے جانا بہتر ہے. اب وہاں پہ پہنچتے ہیں اور داخل موسین فتیان، تو دو نوجوان بھی ان کے ساتھ قید میں ہیں. قال احدہما انی ارانی آصر خمرہ، کہتا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں، شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. اب یہ دونوں کا خواب تھا. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا کھانے کا بھی ٹائم ہے تو میں بعد میں بتاؤں گا. اب اس ٹائم پہ حضرت یوسف ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. موقع ملا نا، ابھی آئے ہیں نا لوگ پاس آئے ہیں بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام ان تک بات کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں کہ انی طرف تو ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں نے تو اس طریقوں کو چھوڑ دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دیگر انہوں نے معبود بنا رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ کافر ہیں، اور میں تو پیروی کرتا ہوں ملت آبائی، جو میرے آباء و اجداد ہے ان کا طریقہ، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے. وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اکثر جو لوگ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اب یہ یوسف علیہ السلام کو یہاں پہ موقع ملا ہے تبلیغ کرنے کا، تو ان کو تبلیغ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا بہت سارے خدا دیتا نا، یہ ایک اللہ جو واحد ہے اور غالب ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا
جن کی عبادت کرتے ہو بس نام ہے, رکھے ہوئے لوگوں نے, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے, حکم اللہ کا ہے اور یہی دین ہے اور مضبوط دین ہے, لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. پھر خواب کی تعبیر بیان کر دیتے ہیں کہ تم میں سے جو کہہ رہا تھا میں شراب کشید کر رہا ہوں, تو وہ بادشاہ کے پاس جائے گا اور اس کا ساقی ہوگا, اور وہ جو جس کا خواب تھا کہ پرندے سر نوچ رہے ہیں, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی. اور اب یوسف علیہ السلام نے اپنے اس دوست سے کہا تھا کہ جو شراب کشید کرے گا اور بادشاہ کا ساقی ہوگا, کہ بادشاہ کے سامنے بیان کرنا کہ وہاں پہ ایک ایسا قیدی موجود ہے جو بے گناہ ہے. اور ایک وقت کے بعد خیر وہ بھول گیا, اس کی تفصیل تو انشاءاللہ آگے آئے گی. بس آخری بات یہ ہے کہ جو حضرت یوسف جیل سے نکلتے ہیں علیہ السلام, تو جیل کا قیدی جو ہے نا, جیل کا جو داروغہ ہے, جیلر ہے بڑا, وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بچپن میں میری پھوپھو کو محبت ہوئی تھی تو وہ مجھے ساتھ لے گئی تھی, مجھ پر چوری کا الزام لگا تھا, اور پھر میرے باپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہوئی تو بھائیوں نے یہ کچھ کیا اور میں کنویں میں گیا, اور اس کے بعد جس گھر میں آیا زلیخا کے گھر میں اس کو محبت ہو گئی تو یہاں پہ پہنچا ہوں, اور اب اگر تمہیں محبت ہو گئی تو اس کے بعد کہاں پہ جاؤں گا. تو یہ درمیان میں بات تھی. تو انسان جو ہے وہ گویا کہ محبت اور نفرت دونوں طرح کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے, اور اگر اللہ کی مدد ہو تو انسان پھر اس آزمائش سے باہر بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.